جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دبئی عالیشان بڑی بڑی عمارات اور نئے نئے پروجیکٹ بنانے میں دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح دبئی کے شیخ نے سال 2003 میں دی ورلڈ کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ بنانا شروع کیا۔ یہ کوئی عام پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ سمندر کے اندر 300 آئی لینڈ اس طرح بنانے تھے کہ وہ دنیا کے نقشے کے مطابق ہوں۔ اس کے اندر عالیشان ولاز، ریسٹورانٹ اور بہت کچھ بنانا تھا، جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ جب اس پروجیکٹ کی اوپننگ ہو رہی تھی تو اس کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا۔ دنیا کے معروف ترین سیلیبریٹی سے انڈورسمنٹ کروانے کے باوجود 12 سال سے یہ ویران پڑے ہیں اور دبئی کے شیخ کا خواب آج تک پورا نہ ہوا۔ یہ بات تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ دبئی کے شیخ محمد بن رشید ال مختوم نے دبئی میں وہ کر دکھایا ہے جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پورے دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس فیسلٹیز سے بھرا ہوا ہے۔ جو ملک پہلے 100% آئل پر ڈیپینڈ تھا، آج صرف 3% آئل پر ڈیپینڈ ہے۔ دبئی میں اتنے پروجیکٹ بنانے کے بعد جب اور مزید پروجیکٹ بنانے کی جگہ نہ بچی تو دبئی کے شیخ نے سمندر کا رخ کیا اور سمندر میں پروجیکٹ بنانا شروع کیے، جن میں سے پام جبل علی، پام جمیرہ اور پام ڈیرہ شامل ہیں۔ ان پروجیکٹ میں سب سے پہلے جس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا وہ پام جمیرہ ہے۔ وہ اس لیے کہ شاید یہ سب سے چھوٹا پروجیکٹ تھا۔ دبئی کے شیخ کو یہ آئیڈیا اتنا پسند آیا کہ ان کے ساتھ ساتھ پام جبل علی اور پام ڈیرہ پر بھی کام کروانا شروع کر دیا، اور 3 پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ایک نیا پروجیکٹ بھی تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر کے رکھا تھا۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے تھا۔ اس میں 300 چھوٹے آئی لینڈ موجود تھے۔ اس کا نقشہ دنیا کے نقشے کے مطابق رکھا تھا، جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئی لینڈ بنائے ہوئے تھے۔ اس پروجیکٹ کا کام 2003 میں شروع کر دیا تھا۔ اس میں چھوٹے سے چھوٹے آئی لینڈ کی قیمت $15 ملین رکھی گئی تھی، جن میں سے 60% کنسٹرکشن شروع ہونے سے پہلے ہی سولڈ آؤٹ ہو گئے تھے۔ ان کی قیمت اتنی زیادہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹا آئی لینڈ بنانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو 300 آئی لینڈ بنائے گئے تھے۔ اس پروجیکٹ بنانے میں جو 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا ہے، دبئی گورنمنٹ کو $14 ارب خرچ کرنے پڑے۔ اتنی قیمت میں 9 برج خلیفہ بنوا سکتے تھے۔ حالانکہ دبئی کے شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنوانا چاہتے تھے۔ اتنی محنت اور مال خرچ کرنے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے یہ ویران پڑے ہوئے ہیں؟ جن میں سب سے پہلی خرابی اس کا ڈیزائن ہے۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ اس کا ڈیزائن دنیا کے نقشے کے مطابق بنایا جائے گا، لیکن جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ پروجیکٹ دنیا کے نقشے سے کافی زیادہ الگ ہے۔ اسی طرح 2008 میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی لانچنگ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک سے چمکا دیا تھا، اور جتنا پیسہ اس پروجیکٹ کی لانچنگ پر لگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے پورے دبئی کی پراپرٹی کے ریٹ زمین پر آ گرے تھے۔ جن لوگوں نے یہ آئی لینڈ خرید رکھے تھے انہوں نے بھی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کام شروع نہیں کروایا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، جس کی وجہ سے ایک اور مسئلہ آ پہنچا۔ خالی پڑے آئی لینڈ آہستہ آہستہ سمندر میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھا گیا کہ کئی آئی لینڈ سمندر کے اندر دھنس گئے ہیں۔ جب معاملے پر انویسٹیگیٹ کری تو معلوم ہوا کہ ان آئی لینڈ بنوانے کے لیے سمندر میں جہاں سے مٹی نکالی گئی تھی وہاں سمندر کی لہروں کا بہاؤ اور مزید تیز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے دی ورلڈ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ دبئی کی کوسٹ لائن کو بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ بھی ختم ہونے لگا۔ تو دبئی حکومت نے فوراً ان آئی لینڈ پر کام رکوا دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پام جبل علی کے انویسٹر کو ریفنڈ کرنا پڑا اور پام ڈیرہ کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ شکریہ۔